بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. چودہ سو 30 ہجری قصر مسیب میں الوداعی اشرے کی چوتھی تقریر آپ حضرات امامت اور عزاداری کے موضوع پر سماعت فرما رہے ہیں. صلوات پڑھیے. معصومین نے ایک تحفہ عالم انسانیت کو دیا. کیا کہا میں نے؟ معصومین نے ایک تحفہ عالم انسانیت کو دیا. دین میں آنے کے لیے شرط ہے کہ کلمہ پڑھو، مسلمان ہو اور پھر دین میں آؤ. لیکن بین الاقوامی آئین عزاداری معصومین نے دی جس میں یہ شرط نہیں رکھی کوئی بھی آ سکتا، کوئی بھی آ سکتا، اور اس سے یہ جبر نہیں ہو سکتا کہ آنے والے تو نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. یہ پوچھا نہیں جا سکتا اور کوئی پوچھتا بھی نہیں. کوئی پوچھتا بھی نہیں. ہندو عزاداری کرتے ہیں، کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا. عیسائی عزاداری کرتے ہیں، کافر مشرک سبھی حسین کا غم مناتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کیا تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ کلمہ پڑھ لیا. اس لیے کہ حسین منی وانا من الحسین. اگر کسی نے حسین کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اس کے لیے یا حسین کہہ دینا لا الہ الا اللہ ہے. اس کے لیے یا حسین کہہ دینا لا الہ الا اللہ. دیکھیے دین میں یہ طے نہیں ہے کہ لیڈ کون کر رہا ہے. کون لیڈ کر رہا ہے؟ سپر پاور کون ہے؟ کون سا ملک؟ کون سا مشرب؟ سرداری کس کے پاس ہے؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کو کوئی اچھا ہی نہیں سمجھ رہا، کوئی کسی کے پیچھے چلنے کو ہی نہیں تیار ہے. تو امام صادق صلوات اللہ سلام علیہ نے عالم انسانیت کو یہ منشور دیا. لکھنے والا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے. ایران سے کتاب شائع ہوئی ہے، مغز تاریخ شیعت، مغز تشیع کا دماغ. اس کا نام ہے امام صادق کتاب کا. اور 33 اسکالرز نے مل کر ایک ایک چیپٹر لکھا ہے. پہلے جرمنی میں جرمن زبان میں کتاب چھپی، پھر انگریزی میں چھپی، پھر ایران میں فارسی میں چھپی، اور اس کے 900 ایڈیشن ایران میں نکل چکے. اتنی مقبول ہوئی کتاب. پھر اس کے بعد عربی میں بھی چھپی، پھر یہاں اردو میں بھی چھپی، کلکتے سے بھی چھپی، دہلی سے بھی چھپی، لکھنؤ سے بھی چھپی، لاہور سے بھی چھپی، کراچی سے بھی چھپی. ہر جگہ وہ کتاب موجود ہے. اور اس میں لکھنے والے نے یہ لکھا کہ امام نے کیا کیا دیا عالم انسانیت کو، اسلام کو.
اب اس کے الفاظ غور سے سنیے گا. وہ کہتا ہے کہ امام اس منزل پر تھے کہ جہاں آدھے معصومین جا چکے اور آدھے معصومین کو آنا ہے. چھٹے امام اب 7 آئیں گے، 8 آئیں گے، 9 آئیں گے، 10، 11، 12، 6 کو آنا ہے. 6 معصومین کو ابھی آنا ہے اور قوم کو قیامت تک جانا ہے، دین اسلام کو قیامت تک جانا ہے. تو امام کو یہ معلوم تھا کہ جو آخری آئے گا وہ پردے میں چلا جائے گا تو یہ قوم بھٹک جائے گی. کس کے پاس جائے گی؟ کس سے پوچھے گی؟ امام نظر نہیں آئے گا تو یہ ایک جگہ پر کیسے چلیں گے؟ یہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو امام نے لیڈنگ پاور عزاداری کو دے دی، سرداری عزاداری کو دے دی. دیکھیے کتاب بہت عام ہے، بہت عام ہے، جہاں جائیں گے بازار میں مل جائے گی، کسی جگہ بھی پوچھ لیں جا کے، اور اسے غور، شرط ہے غور سے پڑھنا. اب وہ کہتا ہے کہ امام کو یہ معلوم تھا کہ کہیں بھی بکھرے پڑے ہوں، کسی محلے میں ہوں، کسی گلی میں ہوں، ایک جگہ پر جمع کرنے کے لیے نہ اعلان کی ضرورت، نہ پوسٹر کی ضرورت، نہ باتوں کی ضرورت، بعلم چلا اور قوم پیچھے چلی. جدھر جدھر علم جائے گا ادھر ادھر قوم جائے گی. عباس کا علم سرداری لیے ہوئے ہے. جدھر جدھر علم جائے گا، دور سے کسی نے دیکھا علم آ رہا ہے، علم آ رہا ہے. میں آپ کو اپنے بچپن کی بات بتاتا ہوں، بچپن کی بات بتاتا ہوں. لکھنؤ میں ہر نوچندی یعنی ہر مہینے کی پہلی جمعرات گلی گلی سے علم اٹھتے تھے، ہزاروں جلوس نکلتے تھے، یعنی کہاں سے آ رہے ہیں. اور جس جس راستے سے گزرتے ہوئے آتے، نوحہ پڑھتے ہوئے صاحب بیاض، اپنے اپنے گھر سے لوگ نکلتے آتے، علم کا مجمع بڑھتا جاتا. اور چونکہ ہمارا گھر ایسی روٹ پر تھا کہ درگاہ حضرت عباس جہاں وہ علم جاتے تھے راستہ وہی تھا، تو ہمارے گھر کے سامنے سے سارے علم گزرتے رہتے تھے رات میں 12-1 بجے تک. نہ کوئی خوف، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی لائسنس، نہ کوئی اجازت. سب کو معلوم تھا ہر نوچندی کو، اور سب سے بڑی نوچندیاں 2 ہوتی تھی، ایک رجب کی اور ایک ذی الحج کی. رجب کی نوچندی اور ذی الحج کی نوچندی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں مہینے روضہ حسین پر مخصوصی کے کہلاتے ہیں. سب سے زیادہ مجمع روضہ حسین پر یا رجب میں ہوتا ہے یا ذی الحج میں ہوتا ہے. 13 رجب کو سب سے بڑا مجمع ہوگا روضہ حسین پر، یا 9 ذی الحج کو. یہ مخصوصیاں کہلاتی ہیں. اب تیسری بڑی مخصوصی جو ہے وہ چہلم ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کی روضہ حسین پر چہلم کے دن کتنے لوگ تھے؟ بین الاقوامی رپورٹ گلوب سے آپ کو پتہ ہے 2 کروڑ 17 لاکھ حاجی تھے کعبے میں. 2 کروڑ انسانوں کے سر تھے. اور عالم وقت نے نجف میں تقریر کی اور کہا کہ اگر سارے راستے کھول دیے جائیں، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ اب کی دفعہ عراق نے بغیر ویزے کے پوری دنیا میں اعلان کر دیا جس کا دل چاہے آئے، نہ ویزا نہ پاسپورٹ. یہ آپ کو پتا ہے عاشور کے بعد 15 دن کے لیے کھول دیا تھا، جاؤ آؤ جاؤ آؤ. اس لیے 2 کروڑ لوگ پہنچے، بس گئے اور آ گئے زیارت کر کے.
تو انہوں نے کہا اگر سرحدیں کھول دی جائیں تو پھر ورلڈ کو معلوم ہو کہ کائنات میں حسینی کتنے ہیں. حسینی کتنے. تو اور ایک جملہ کہا ہے آیت اللہ نے نجف میں، اور وہ جملہ یہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی شخصیت کے نام پر 5 لاکھ آدمی جمع کر کے کوئی دکھا دے، شخصیت کے نام پر. یہ جمع نہیں کیے گئے. حسین کی محبت، خاک شفا کی محبت، قبر حسین کی محبت انہیں کھینچ کے لے گئی. اور پھر جاتے ہیں اور پھر تڑپ ویسی کہ اب کب جائیں گے، اب کب جائیں گے. تو دنیا ذرا محسوس تو کرے کہ حسین سے محبت کیا ہے. ابھی تک تو محبت کو نہیں سمجھی، محبت کی تڑپ کو دنیا نہیں سمجھی کہ یہ محبت کیا ہے. غور کیجئے گا آپ اس پر کہ محبت کیا ہے، محبت حسین کیا ہے. پروانوں کی طرح کس نے بلایا ہے ان کو، کس نے آواز دی ہے؟ پتہ چلا حسین کا نام عالم انسانیت کو لیڈ کر رہا ہے. پھر ایک بات کہتا ہوں، باتیں ہیں سمجھنے کی. کائنات میں تمام انسانیت نہ ارسطو کے نام پر ایک ہو پائی، نہ سقراط کے نام پر ایک ہو پائی، نہ افلاطون کے نام پر ہو پائی، نہ آدم کے نام پر، نہ نوح کے نام پر، نہ ابراہیم کے نام پر، نہ موسیٰ کے نام پر، نہ عیسیٰ کے نام پر. دیکھیے اپنے اپنے طبقے ہیں، اپنے اپنے طبقے. اگر کائنات میں ہر مذہب کا آدمی آ کر اکٹھا ہوا تو صرف حسین کے نام پر. صرف حسین کے نام. ہم نے تو نہیں سنا کہ حضرت عیسیٰ کی محبت میں یہودی نے عیسیٰ کی محبت میں ماتم کیا ہو. ہم نے تو نہیں سنا کہ ہندو آ کے عیسیٰ کی صلیب اٹھا لے. ہم نے نہیں سنا کہ سکھ جو ہے حضرت عیسیٰ کا غم منائے. غم منائے کیسے؟ اس لیے کہ غم منانے کی سجاوٹیں کس کے پاس ہیں؟ حسین نے تو نوا دے دیا، مسیح دے دیا، سوز دے دیا، خطابت دے دی، تقریر دے دی، ماتم دے دیا، ماتم کے کلرز دے دیے. چاہے آگ پہ چلو یا خون بہاؤ یا ایسے ہی سادہ ماتم کر لو. اب میں اقبال کا شعر پڑھتا ہوں، غریبوں سادوں رنگی ہے داستان حرم. داستان حرم عزاداری ہے. اگر سادہ اپنانا ہے تو سادہ ماتم کرو، اگر رنگین کرنا تو رنگین کر لو. غریب کے معنی بتا چکے، غریب کے معنی بتا چکے. غریب و سادہ رنگی ہے داستان حرم. جب تک داستان حرم کو رنگین نہیں کرو گے، سادہ بھی ہے، اتنی سادہ، اتنی سادہ. بیٹھو مجلس سن لو، گھر جاؤ. اتنی سادہ تو سادہ جو ہے وہ سادہ رہیں. کون کہہ رہا ہے رنگین ہو جاؤ؟ اور جو رنگین ہے انہیں رنگین رہنے دو. اور جو غریب ہیں انہیں غریب رہنے دو. جو غریب ہیں انہیں غریب رہنے دو. جو سادہ ہیں انہیں سادہ رہنے دو. جو داستان حرم کو رنگین سمجھتے ہیں انہیں رنگین رہنے دو. لہو میں نہانے دو. کیوں؟ پڑھ چکا ہوں کہ
جب ایک چیز بین الاقوامی یعنی ہر قوم کی مرکزیت پر آ جاتی ہے تو آپ مڑ مڑ کے یہ نہیں دیکھ سکتے یہ کیسے، یہ کس طرح ماتم کر رہا ہے، یہ کس طرح ماتم کر رہا ہے، یہ کس طرح ماتم کر رہا ہے، یہ کس طرح ماتم کر رہا ہے۔ اپنا اپنا رنگ ہے، کوئی ایک ہاتھ سے کر رہا ہے، کوئی آہستہ آہستہ کر رہا ہے، کوئی زور زور کر رہا ہے، کوئی دونوں ہاتھ سے کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے، کوئی حلقے میں کر رہا ہے، کوئی منہ پہ کر رہا ہے، کوئی سر پہ کر رہا ہے۔ تو یہ کیوں چاہتے ہو جو ہم کر رہے ہیں وہ سب کریں؟ تم سلامت رہو، تمہارے گھر سلامت رہیں، تمہاری نسلیں سلامت رہیں۔ یہ محبت حسین ہے، محبت حسین ہے، یہ عزاداری سے محبت ہے، یہ عزاداری سے محبت ہے۔ یقین یہ ہے کہ چونکہ زہرا کی دعا ہے نہ کوئی مٹا سکتا ہے نہ مٹا سکا۔ زہرا بی بی کی دعا ہے، زہرا بی بی کی دعا ہے، اور کہیں کہیں مجبوری بھی آ جاتی ہے، مجبوری آ جاتی ہے۔ مامون رشید نے بھی کالے کپڑے پہن لیے تھے، یزید بھی رویا تھا، مجبوری آ جاتی ہے، کہیں مجبوری آ جاتی ہے، اس لیے کہ بین الاقوامی کیا یزید کو کیا نظر آیا؟ وہ تو حیران ہو گیا، وہ تو سمجھ رہا تھا کہ ہم فاتح ہو گئے، اس کی عقل اس وقت گم ہو گئی کہ ایک طرف سے عیسائی اٹھا اور وہ حسین کا ذکر کرنا شروع کر دیا، ایک طرف سے رسول جالوت یہودی اٹھا، اس نے کہا حسین تو ہر قوم میں مقبول ہے۔ یہ آج کے یہودی عیسائی اور ہندو نہیں، راہب دت ہندو تھا، قربانی دے دی۔ رسول جالوت یہودی تھا، اٹھا، اس نے مجلس پڑھنا شروع کر دی۔ عیسائی راہب اٹھا، اس نے مجلس پڑھنا شروع کر دی۔ اسی وقت سے ہر قوم نے حسین کو اپنا لیا۔ اب جملہ دے دوں، اس لیے ہر قوم کو پیار ہو گیا کہ انہوں نے دیکھا حسین مظلوم ہے، حسین مظلوم۔ تو عزاداری کو امام نے بتایا کہ یہ قوم اکٹھا کیسے ہوگی، یکجا کیسے ہوگی۔ دیکھیے ہر قوم کو سہارے لینا پڑے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ملک کی محبت میں جمع ہو جاؤ، زمین کی محبت میں جمع ہو جاؤ۔ جو لوگ سیاسی پارٹیاں بناتے کہتے ہیں بھئی پارٹی بیس پر جمع ہو جاؤ۔ کوئی کہتا ہے احتجاج کرنا ہے، وکلا اسی پہ جمع ہیں کہ عہدے نہیں مل رہے۔ سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں، اپنے اپنے مسائل پر مجمع جمع کیا ہے، لیکن ان مجموعوں کی کوئی نقل نہیں کرتا اور نہ ساری دنیا شریک ہوتی ہے۔ امریکہ نے کہا اپنا مسئلہ ہے، اپنا مسئلہ ہے، یہ نواز شریف کا مسئلہ اپنا مسئلہ ہے۔ بھائی تو اس احتجاج میں جو ہو رہا ہے دو پارٹیوں کا مسئلہ ہے، تو باہر کے ملک کیوں شریک ہو؟ یہ حسین کا ملک ہے، عزاداری۔ یا پوچھے بغیر ہر قوم شریک ہے۔ ہم نے کسی کو دعوت نامہ تو نہیں دیا۔ یہ پیار کیوں ہو گیا حسین سے؟ حسین کے اصولوں سے محبت ہو گئی۔ سب نے دیکھا، کیا دیکھا؟ جو دنیا کا انسان یہ چاہے گا کہ ہم ظالم پر فتح پائیں تو اس کو حسین سے سیکھنا پڑے گا۔ اس کو پہلی بار پوری دنیا کو یہ معلوم ہوا، پوری دنیا سمجھتی تھی سکندر اعظم پوری دنیا کا فاتح ہے، ذوالقرنین پوری دنیا کا فاتح، چنگیز خان پوری دنیا کا فاتح، ہلاکو خان پوری دنیا کا فاتح، اس لیے کہ اس نے سر کاٹے سر کاٹے سر کاٹے۔ پہلی بار دنیا کو معلوم ہوا کہ صرف سر کاٹ کے فاتح نہیں بنتا، سر کٹا کے بھی۔
احساس خود ہو جائے، ظالم کو اور قاتل کو احساس خود ہو جائے، کوئی احساس نہ دلائے. فیصلہ ایک لڑائی ہو گئی، ان کا بھائی فیصلہ ہو گیا کون جیتا کون ہارا. اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آ کے اعلان کرے. دیکھیے فیصلہ ہوتا ہے، سر حسین آیا، اب فیصلہ ہونے جا رہا ہے کون جیتا اور کون ہارا. سر حسین آیا، یزید کی نظر سر حسین پر گئی، اس نے غور سے سر حسین کو دیکھا اور ایک بار خود ہی یہ بات دوہرا دی اس نے آہستہ آہستہ بڑبڑا کے اپنی زبان سے. ہاں سر کٹا ہوا تو ہے لیکن سر جھکا ہوا نہیں. سمجھے؟ سر کٹنا شکست نہیں ہے، شکست ہے سر کا جھک جانا. حسین تو نیزے پہ بلند ہو کے آئے، فاتح بن کے آئے. تو اب پتہ چل گیا دنیا کو کہ اصل معاملہ ہے سر کو نہ جھکانا. ارے پوری تاریخ کربلا کی گواہ ہے. کوئی بچہ ہی کہہ دیتا، کوئی صحابی، کوئی غلام، کوئی کنیز، کہ اب برداشت نہیں ہو رہی دھوپ، پیاس اور بھوک. یعنی سب ڈٹے ہوئے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے حسین حق ہیں. یہی فتح ہے دین کی اور اسلام کی. تو جب اتنی بڑی فتح تھی تو ائمہ کیا کرتے؟ ائمہ کیا کرتے؟ کیا گلیوں میں جاتے، بیان کرتے؟ کیا گلیوں کے چکر لگاتے؟ کیا شہروں میں جاتے؟ کیا ملکوں میں جاتے؟ گھر میں بیٹھ گئے، خاموش بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہا دیکھو اب ہم فتح کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور حسین کا فتح کا اعلان کائنات کا ذرہ ذرہ کرے گا. طریقہ ہم بتاتے ہیں. اور بھائی اتنا کا ایک سادہ فرش بچھا دو، غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان ہارا، ایک سادہ سفید فرش بچھا دو. بھائی آپ اگر تقریر سمجھنے کے عادی ہیں تو آپ سمجھیں ائمہ نے بتایا، امام نے بتایا فرش سادہ بچھا دو اور لباس کالا رنگین پہنا دو. کچھ نہیں سمجھے؟ سفید چاندیاں بچھا دو اور مجھے کالا لباس پہنا دو. بس یہ اتنا سا کام ائمہ نے کیا. بیٹھ گئے کالا لباس پہن کے. اب یہ تو حساس دل جان سکتا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے آپ جب تک کہ آپ یہاں سے مجلس نہیں سنیں گے. یہاں سے نہ سنو، یہ مجلسیں کان سے سننے کی نہیں ہے، یہاں سے سنو. یہاں سے احساس کو جمع کرو اپنے اور پھر پتہ لگاؤ. جو اماموں سے محبت کرتا ہے اب وہ ملنا چاہتا ہے اور امام کو حاضری دینا چاہتا ہے، کیا لے کے جائے؟ ارے کیا منہ لے کے جائے؟ جد اس کے مارے گئے تو کیا لے کے جائے؟ نہیں سمجھے آپ؟ کہیں بھی ملنے جائے آدمی مسکراتا ہوا جاتا ہے، ہنستا ہوا جاتا ہے، مسکرا کے مصافحہ، مسکرا کے سلام، خیریت سے ہے؟ ہاں بھائی مسکرا کے بالکل خیریت ہے، ہنس کے ملتے ہیں. دنیا میں کہیں کوئی رواج نہیں ہے کہ دو آدمی رو کے ملیں. کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہاں سے سنو، یہاں سے سنو. کہیں ہے رواج؟ یہ کہیں رواج نہیں. خوشی کا اظہار ہوتا ہے گلے مل کے، چہرہ مسکراتا ہوا. امام سے ملنا ہے. عربی میں زیارت کہتے ہیں ملاقات کو. زیارت کے معنی ہے ملاقات، زیارت کے معنی ہے ملاقات. چاہنے والے ملاقات کرنے آئیں گے تو انہیں معلوم ہے نہ ہنس سکتے ہیں نہ مسکرا سکتے ہیں، تو تحفہ کیا دیں؟ امام کے پاس آنا ہے تو پورے سال تیاری. کب جائیں گے؟ محرم میں ملنے جائیں گے. ملاقات یعنی زیارت. زیارت امام کا لفظ ایجاد ہو گیا. لفظ زیارت خدا نے ایجاد کیا عزاداری حسین کے لیے، اور جو زیارت کر لے اس کا نام زوار رکھ دیا.
کسی روزے کا زوال نہیں ہوتا. ہلکے پڑ گئے تم, سب ہلکے پڑ گئے, سب ہلکے پڑ گئے. میں مجلس ختم کر رہا ہوں, اب کل بات ہوگی. اب گرمی لگ رہی ہے تمہیں, ہمیں بھی لگ رہی ہے, اور پھر دوسری مجلس ہے معین الرضا کی شب بیداری. شاعر نے سوچا میں کیا لے کے جاؤں, نثار نے سوچا میں کیا لے کے جاؤں, عزادار نے سوچا میں کیا لے کے جاؤں. پورے سال شاعر بیٹھ گیا اور جتنی مدح حسین کی کر سکتا تھا کی, اور کربلا کے جتنے مصائب لکھ سکتا تھا لکھے. نثار نے مضمون تیار کیا, نثر میں لکھا, عزاداروں نے تیاری کی, اپنے کالے کپڑے تیار کیے. رنگریز تاریخ میں مشہور ہو گئے جہاں کالے کپڑے رنگے جاتے تھے. ظاہر ہے کہ کروڑوں کتابیں ہیں, کسی نے کروڑوں کتابیں نہیں پڑھی, لاکھوں کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, چھوڑ دیجئے ہزاروں کا دعویٰ نہیں کر سکتا. جس کے پاس کتب خانہ ہوگا صرف وہ دعویٰ کر سکتا ہے, ہر ایک نہیں کر سکتا. یہ چنے بھون رہے ہیں اس کے اندر, کوئی مسئلہ نہیں ہے چونکہ وہ چل رہا ہے. کیا؟ ہاں وہ چل رہا ہے. بجلی کمپنی نے بھی آنکھ مچوڑی کھیلی ہوئی ہے. اور یہ چنے کیوں بھون رہے ہیں بھائی, یہ کیا چکر ہے؟ تار کو صحیح کرو, کہیں پہ کنیکشن ہو رہا ہے. صلوات پڑھیے گا. کیا کہہ رہا تھا؟ چنے بول رہے, وہ مجلس کا موضوع تو شاعر تیار, رنگریز. ہاں ایک روایت ہے کہ سید سجاد اپنے کپڑے رنگنے کے لیے بھجوائے تو رنگریز رنگتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا, اور پھر وہ اہل بیت کے کپڑے, سیاہ کپڑے لے کر آیا تو ڈھاڑے مار مار کے دروازے پہ بیٹھ کے رویا. اور اس نے ایک جملہ کہا, اس نے جملہ کہا, جس گھر میں ملک جنت کے کپڑے لے کر آیا, آج اس گھر کے دروازے پر سیاہ کپڑے لائے گئے. سمجھے نا؟ تو کالے کپڑے عزادار پہنتے, اس لیے کہ امام کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں سر سے پیر تک, ہمیں بھی کالے کپڑے پہن کے جانا. شاعر آ گیا, اس نے تو تیاری کی ہے پورے سال. مجمع بھر گیا, فرش بچ چکا, امام بیٹھ گئے, لوگ آتے گئے, تعزیت کرتے جاتے ہیں, بیٹھتے جاتے ہیں, تعزیت کر, یعنی مجلس کی ترتیب اماموں نے بتائی. چوتھے امام, پانچویں امام, چھٹے امام نے بیٹھنا کیسے, ترتیب کیا ہو, مجلس میں کیسے بیٹھو, جو بتایا تھا ائمہ نے, آج تک وہ ترتیب بدلی نہیں. کسی دنیا کے کونے میں چلے جاؤ, جملہ کہہ رہا ہوں, جب فنکشن ہوتے ہیں تو کوئی جوتا نہیں اتارتا. یہ واحد جگہ ہے, یہ واحد جگہ. اور جہاں فرش پہ کوئی جوتا اتار کے بیٹھے تو دعوے سے کہہ رہا ہوں اس نے تم سے سیکھا ہے. اس نے عزاداری حسین سے سیکھا ہے. فرش پہ بیٹھنا اس نے عزاداری حسین, اس سے پہلے وجود نہیں تھا. قالینوں پہ لوگ جوتے پہن کے چلتے تھے. فرش کی تہذیب ائمہ نے سکھائی اور ہم نے سیکھی, اور 1400 سال میں ہم یہاں تک لے کر آئے. اب ترتیب ہے. اب امام کا یہ عالم کہ مجمع ہے,
کہ امام کے گھر میں چھلک رہا ہے، باہر تک مجمع، اور ممبر بھی رکھا ہے، صاحب ممبر امام خود ہیں۔ اب کوئی جملہ دے رہا ہوں، غدیر سے اس گھر میں ممبر امام کا ہے، غدیر سے ممبر ہر امام کا ہے، ممبر امام زین العابدین کا ہے، ممبر محمد باقر کا ہے، ممبر جعفر صادق کا ہے۔ اگر جعفر صادق غدیر والا ممبر، رسول کا ممبر، علی کا ممبر، حسن کا ممبر، حسین کا ممبر کسی کو دے دیں تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس سے چھینے۔ اور ایسے میں امام مڑ مڑ کے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ناسخ و تواریخ سے پڑھ رہا ہوں، مشہور تاریخ کی کتاب ہے، ایران میں لکھی گئی، سپہر کاشانی نے کتاب لکھی ہے، بہت مشہور عالم ہے۔ امام مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، اور ایسے میں دروازے سے سید اسماعیل ہمیری امام کے شہر داخل ہوئے۔ گاؤں سے چلے تھے، دیہات سے پیدل آئے تھے، پیدل کی قسم تھی، سواری پہ نہیں، جانے کب سے چلے تھے۔ یکم محرم چاند ہوتے ہی پہنچ گئے۔ امام نے دیکھا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ معصوم کسی کی تعظیم کرتا ہے؟ امام ذاکر حسین کے لیے اٹھتا ہے کائنات میں۔ جو ذکر حسین کرے، صرف لفظ کہہ رہا ہوں، صرف ذکر حسین جو کرے، اور کسی کے لیے نہیں۔ دلیل کسی کے پاس ہو تو لے آئے۔ اور آنے والا ننگے سر ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ننگے سر آیا ہے۔ یکم محرم اس لیے کہ امام ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ بھی ننگے سر آیا ہے۔ امام اٹھے اور اٹھ کر کہا، اسماعیل ہمیری آ گئے، آؤ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، قریب آؤ، پہلے میرے گلے لگو، گلے لگایا، اور اس کے بعد فوراً پوچھا، مرثیہ حسین کا کہہ لیا؟ کہاں مولا کہہ لیا؟ کہا جاؤ پھر سناؤ، یہ مجمع تمہارے انتظار میں ہے، ذکر حسین شروع کرو، ذکر حسین شروع کرو۔ گئے، ممبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور پڑھنا شروع کیا۔ امام نے سر اٹھایا، کہا اسماعیل ہمیری کھڑے ہو کے پڑھو گے، ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ یہ ممبر تمہارے لیے رکھوایا ہے۔ پھر سن لو، غدیر کا ممبر، علی کا ممبر، رسول اللہ کا ممبر، علی کو ملا، حسن کا ممبر، حسین کا ممبر، زین العابدین کا ممبر، محمد باقر کا ممبر، جعفر صادق کا ممبر۔ اب جعفر صادق ممبر دینے جا رہے ہیں، اپنے گھر کا ممبر دینے جا رہے ہیں۔ کہ ممبر پہ جاؤ، ہاتھ باندھے، کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نیچے بیٹھے ہوں اور میں بلند ہو جاؤں؟ خود بازو پکڑ کے بٹھایا اور کہا یہ شرف ہے ذکر حسین کا کہ معصوم نیچے بیٹھے اور ذاکر حسین اوپر بیٹھے۔ کیوں؟ کون سے سوال کروں کہ امام نے ذاکر حسین کا بازو پکڑ کے ممبر پہ بٹھایا ہو اور خود نیچے بیٹھے ہو، اور تم ذاکر حسین کو پتھر مارو۔ بیٹھ جائیں، سلامت رہیں، زندہ رہیں، میں نے سنا دیا، محفوظ کر لو۔ اور امام نے کہا، سنو اسماعیل ہمیری، صرف میں نہیں بیٹھا ہوں، یہاں میری دادی فاطمہ زہرا ہیں، یہاں رسول خدا ہیں، یہاں مولا علی سن رہے ہیں، یہاں ہمارے جد حسن اور حسین آئے ہیں، یہاں تمام ملائکہ بیٹھے ہیں، تمہارا مرثیہ سننے کے لیے آئے ہیں۔ ذاکر حسین جب منبر پر آتا ہے، تمہیں پتا ہے کہ ذاکر کا لفظ
کیوں عزت دار ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنا نام ذاکر رکھا ہے. سب سے پہلے اللہ نے ذکر حسین کیا، اسے پسند آیا کہ جو ذکر حسین کرے اس کا نام ذاکر رکھ دو. ذکر کرنے والا، حسین کا ذکر کرنے والا، ذاکر حسین. امام نے عزت عطا کی. اور کتابیں پڑھو، کمپیوٹر پہ بیٹھو اور پوچھو کمپیوٹر سے کہ ذرا ذکر حسین کی فضیلت کمپیوٹر سنا دے. ایسے کھلتا چلا جائے گا کمپیوٹر، تمہیں بتاتا چلا جائے گا. جو چیز کمپیوٹر سے مانگو گے عزاداری کے بارے میں سب مل جائے گی. کمپیوٹر پہ بیٹھنا تو آتا ہو، صحیح استعمال کرنا تو آتا ہو. پوچھو تو کمپیوٹر سے، ہر چیز فیڈ ہو چکی ہے. ایران نے کئی لاکھ کتابیں فیڈ کر دی ہیں، مصر نے کئی لاکھ کتابیں کمپیوٹر پہ فیڈ کر دی ہیں. کسی سائٹ سے کسی کتاب کا حوالہ مانگ لو. اب کسی کتاب کو ڈھونڈتے بد پھرو، کسی حدیث پہ اعتراض ہو، کمپیوٹر پہ بیٹھو انا مدینۃ العلم اور پوچھو کہاں کہاں حوالہ ہے. کمپیوٹر کھولتا جائے گا، 1 2 3 4 5 کئی لاکھ حوالے دے دے گا. کئی لاکھ حوالے دے دے، کئی لاکھ حوالے دے. اگر حدیث تمہیں دیکھنی ہے اور پوچھنا ہے کہ آئمہ نے بھری مجلس میں وعدہ کیا ہے کہ ماتم داروں کو ہم جنت میں لے کے جائیں گے، یہ کیوں ہر امام نے کہا کہ بغیر ماتم داروں کے ہم جنت میں نہیں جائیں گے، بغیر عزاداروں کے ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ ان آئمہ کی دادی نے یہ کہہ دیا تھا. دادی نے کہا ہے جب میری دادی نہیں جائیں گی تو ہم لوگ کیسے جائیں گے؟ اسی یقین پہ تو جی رہے ہیں، اسی یقین پر جی رہے ہیں کہ یہ عزاداری مقبول ہے، یہ آنسو مقبول ہیں، یہ آوازیں مقبول ہیں. اس لیے کہ سچے لوگوں نے بات بتائی ہے، صدیقین نے یہ بات بتائی ہے کہ اب قیامت تک عزاداری حسین کرنا. کوئی پیغام دیا ہو سید سجاد نے تو مجھے بتاؤ. جناب زینب نے چہلم کے دن بھائی کی قبر پہ آ کے کیا پیغام دیا؟ عزاداری کرنا، زیارت حسین نہ بھولنا. زیارت عزادار نے دل میں عزاخانہ سجا لیا. وہ مومن ہی نہیں جس کے سینے میں امام باڑہ نہ ہو. یہاں علم سجے ہیں، یہاں تابوت رکھے ہیں، یہاں ننھا سا جھولا ہلتا ہے. یہ دل کی دھڑکن نہیں ہے علی اصغر کا جھولا، یہ دل کی دھڑکن نہیں ہے، یہ جھولا علی اصغر کا جنبش میں ہے. راتوں کو دھڑکتا ہے یوں دل زار اثر. جعفر علی خان اثر جو صاحب کے اور ان کے استاد ایک ہی تھے، عزیز لکھنوی. جو صاحب نے یادوں کی بارات میں جعفر علی خان اثر کا تفصیلی حال لکھا ہے اپنی کتاب میں. وہ شعر کہتے ہیں غزل میں، راتوں کو دھڑکتا ہے یوں دل زار اثر، جس طرح دور کہیں سینہ سنی ہوتی ہے. دیکھو دل دھڑک رہا ہے، میری طرف دیکھو. یہ آواز دل کی دھڑکن ہے. یہ دھڑکن ہے تو تم زندہ ہو، دل کی دھڑکن رک گئی تو تم زندہ نہیں ہو. عزاداری ہی نے تو تمہیں زندہ رکھا ہے، اسی سے تو تمہاری عزت ہے. عزت اس سے پائی ہے. ہم کو عزت حسین کی عزاداری سے ملی. حضرت زینب کا یہی پیغام تھا. اب تو رونا ہے. مدینے واپس آ کے ملتا ہی نہیں. راوی کون ہے؟ کوئی راوی نہیں. ارشاد ہے حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ وسلم. کیا ارشاد ہے؟ فرمایا
کیوں نہ ہم کرتے عزاداری؟ امام فرما رہے ہیں اس لیے کہ کربلا کے بعد ہمارے گھر میں پھر چولہا نہیں جلا. گھر سے دھواں اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. برسوں سادات کے گھر سے دھواں نہیں اٹھا. کھانا پکا ہی نہیں. بیویاں کیا کر رہی ہیں؟ دھوپ میں بیٹھی، اوس میں بیٹھی. جب تک زندہ رہی، اور زیادہ زندگی نہیں ہوئی. کربلا کے بعد بیویاں زیادہ دن زندہ نہیں رہیں. اتنا بڑا صدمہ اٹھا کے بس مصلحت پروردگار تھی کہ عزاداری دے دیں اور پھر انہیں بلا لو. چند مہینے اور سال کے بعد وفاتیں اور شہادتیں ہیں. کون کون؟ حضرت ام البنین. گھر تو پورا اجڑ گیا. چاروں بیٹے تو مارے گئے. اب گھر میں کون رہا؟ پوتے مارے گئے، بیٹے مارے گئے، گھر ختم ہو گیا. ام فروا کے بیٹے مارے گئے، گھر اجڑ گیا. ام لیلہ کا ایک ہی جوان تھا، مارا گیا، گھر اجڑ گیا. زینب کے 2 لاڈلے کربلا میں مارے گئے. زوجہ مسلم کے 4 بیٹے تھے، چاروں مارے گئے. ایک بیٹی تھی وہ قید خانے میں رہ گئی. رباب کے 2 بچے تھے، ایک سکینہ قید خانے میں رہ گئی، علی اصغر کربلا میں رہ گئے. سب کا گھر اجڑ گیا. اب گھر سے کیا کام؟ اب گھر سے کیا کام؟ بس ماتم ماتم. ہائے حسینہ، وائے حسینہ. کسی نے پکارا میرے لال قاسم، کسی نے پکارا ہائے اون محمد، کسی نے پکارا ہائے علی اکبر. کہیں سے آواز آئی ارے میرا اصغر کہاں روتا ہے، ارے میری سکینہ کہاں پکار رہی ہے، پانی پانی پانی. مجلس، رات و دن مجلس. امام فرماتے ہیں کہ گھروں کی دیواریں گر گئیں، چھتیں ٹپکنے لگیں، لیکن کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ دیواروں کی مرمت کر دے یا چھتوں کی مرمت کر دے. پانی ٹپکتا تھا تو ٹپکتا رہے. دیوار کی اینٹیں گرتی ہیں تو گرتی رہیں. مکان بوسیدہ ہو گیا تو بوسیدہ ہو جائے، اس لیے کہ کسی کا دنیا کے کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا تھا. یہاں سے سنو، احساس سے سنو، کانوں سے مت سنو. جو مصائب میں پڑھتا ہوں نا، پتھر رو دے پتھر، یہیں سے پہچان ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو کیسے پتھر بنایا ہے. نرم کرو اپنے دلوں کو، موم بناؤ. یہ باتیں ایسے سادہ سادہ سننے کی نہیں ہیں. آنکھوں کو رنگین کرو. غالب نے کہا تھا لہو بہایا کرو، آنسو کم ہیں. خون بھی بہ جائیں آنکھوں سے تو کم ہے. یہ وہ مصائب ہیں. اللہ اللہ، یہ وہ مصائب ہیں. کیا کہنا. پھر امام فرماتے ہیں کہ ہم جب حج کو جاتے، 5ویں امام فرماتے ہیں جب ہم حج کو جاتے تو حبش سے، افریقہ سے بہت سے حبشی آتے، اور جب ہم مینا میں خیمہ لگاتے تھے تو وہ ہمیں تعزیت دینے آتے. اور پھر جب ہم مجلس کر چکتے تو وہ سب ماتم شروع کرتے. سب سے پہلے مکے میں جو ماتم شروع ہوا دنیا میں وہ حبشیوں نے کیا. سب سے پہلا ماتم جو مردوں میں شروع ہوا. عورتوں نے تو، بنی ہاشم کی عورتوں نے تو روضہ رسول پہ ماتم کیا، گھر میں ماتم کیا. لیکن یہ سینے کا ماتم امام کے سامنے سنت بن کر امام محمد باقر کی. لوگ پوچھتے ہیں یہ ماتم کہاں سے آ گیا؟ کسی معصوم سے دکھائیے. ہاں معصوم سے دکھا رہا ہوں، معصوم سے بتا رہا ہوں کہ خود معصوم کے سامنے ماتمدار ہر سال آتے تھے اور مینا میں کھڑے ہو کے حبشی ماتم کرتے اور نوحہ پڑھتے. اب سن لو، جب امام کی شہادت ہونے لگی تو امام صادق کو قریب بلایا.
کہا بیٹا ساری وصیتیں کر دی ہیں تمہیں، لیکن ایک وصیت نہ بھولنا، جب میں مینا میں جاتا تھا تو افریقہ کے حبشی میری مجلس میں ماتم کرنے آتے تھے، میرے مرنے کے بعد بیٹا وہ ماتم بند نہ ہو، ہر سال جانا اور ماتم کروانا، کھڑے ہو کے ماتم کروانا۔ کھڑے ہو کے ماتم کروانا۔ کسی بھی امام محمد باقر کی سوانح حیات میں یہ روایت پڑھ لو، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر بہت آسان طریقہ بتا دوں، رضاکار ایک رسالہ نکلتا تھا، کہاں سے؟ لاہور سے۔ اس کا امام زین العابدین نمبر دیکھ لو اور اس کا آزاداری نمبر دیکھ لو، لاہور سے ابھی چھپا ہے، کوئی زیادہ دن نہیں ہوا۔ اس میں پوری تفصیل مولانا حافظ کفایت حسین صاحب علی اللہ مقامہ نے لکھی ہے کہ مینا میں جو ماتم ہوتا تھا اس کے لیے وصیت کی تھی امام محمد باقر نے کہ مینا میں ماتم نہ رکے۔ مجھے دیکھ رہے ہو، کیا مجھے کھا جاؤ گے؟ کیا میں غلط بتا رہا ہوں؟ حوالے دے رہا ہوں، امام نے ماتم کروایا ہے، آپ سے آپ کسی نے ایجاد نہیں کر لیا۔ سن رہے ہو؟ اب میرا میسج آگے کیوں نہیں تم لوگ بڑھاتے؟ ادھر کے میسج میری برائی کے کیوں عام ہو رہے ہیں؟ عزاداری کے میسج آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ یہ کیوں نہیں آگے بڑھاتے اور کیوں نہیں بیان کرتے کہ حوالوں سے بتایا گیا ہے کہ ائمہ نے ماتم کرایا ہے؟ سنت معصوم ہے، ماتم ہوا ہے مینا میں مکے میں ماتم ہوا ہے، اور میں نے ارادتاً نہیں، یہ ہے ذاکر حسین کا تحفہ۔ جب میں حج کرنے گیا تو عرفات میں اور مینا میں نے مجلس پڑھی، یہ سنت محمد باقر تھی جو مجھ سے کروائی گئی۔ آج تو کوئی عرفات میں جا کے مجلس پڑھ کے دکھا دے، آج کوئی مینا میں مجلس پڑھ کے دکھا دے، اگر ائمہ کی مدد نہ ہو۔ میں نے پڑھی ہے، 150 آدمی عرفات میں تھے، جب میں نے مائک پر مجلس پڑھنا شروع کی، حضرت مسلم کی شہادت کا دن تھا، مشاہد پڑھے، سامنے کے کیمپ میں اور خیمے میں جتنے اہل سنت تھے میری مجلس سن کر آ گئے، اور اس کے بعد ماتم ہوا، اہل سنت نے بھی میرے ساتھ ماتم کیا اور کہا آج ہم نے جو مجلس سنی ہے کبھی نہیں سنی۔ ہم نے اس مجلس میں بتایا تھا کہ اسی مکے میں خدیجہ کا احسان تھا، آج مسلمان خدیجہ کا احسان بھول گئے۔ خدیجہ نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، اور پھر میں نے بتایا اسی خدیجہ کے بچے کربلا میں پیاسے بھی تھے اور بھوک۔ مینا میں نے مجلس پڑھی، شہزادہ علی اصغر کی شہادت پڑھی کہ اے ہاجرہ تیرا بچہ بچ گیا، مگر رباب کا بیٹا علی اصغر تیر سے ذبح ہو گیا۔ رو لو، الوداع ہے الوداع، الوداع ہے الوداع۔ اور اثر سن لو گے، اس عزاداری کا اثر کائنات پہ کیا ہوا؟ سن لو کائنات پہ کیا اثر ہوا۔ آذربائیجان میں جلوس نکل رہا تھا، دنیا کے ہر ملک میں جلوس نکلتا ہے، علم بھی، جھولا بھی، تابوت بھی، اور کینیڈا کا سفیر اور اس کی بیوی پہلی بار آئے تھے۔ باکو دارالحکومت ہے آذربائیجان کا، اور وہاں جلوس نکلتا ہے، مجلس ہوتی ہے، ایران کی سرحد ہے، سرحد پر یہ مجلسیں ہوتی، ایرانی بھی شریک ہوتے ہیں ان کے یہاں، اور وہ لوگ یہاں کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، سرحد ملی ہوئی۔ اس کو پہلی بار معلوم ہوا کہ کربلا کیا ہے۔ وہ تو کینیڈا سے آئی تھی، وہ تو عیسائی تھی۔ اس نے اپنے سیکریٹری سے کہا مجھے بتاتے جانا، میں ڈائری میں لکھوں گی تاکہ گھر جا کے سفر نامہ لکھوں، مجھے بتاؤ یہ کیا ہے واقعہ کربلا، یہ بتاؤ یہ علم کیا ہے۔ کہ یہ عباس کا علم ہے، حسین کا چھوٹا بھائی علمدار، یہ علم لے کر مشک بھتیجی کی لے کر پانی بھرنے گیا تھا، دونوں شانے کٹ گئے، پانی نہیں آ سکا، اس کے سر پہ بوجھ لگا، وہ گھوڑے سے گر گیا، اشقیہ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس نے لکھا کہ یہ تابوت کیا ہے، کہ یہ تابوت علی اکبر کا تابوت ہے، حسین کا جوان بیٹا
جس کے سینے پہ نیزہ لگا. وہ ہو گئی تقریر. آخری جملہ. ایسے میں ایک ننھا سا جھولا آیا جو ہل رہا تھا. اس کے چھوٹے بچے اس کے ساتھ تھے. اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا حسین کے لشکر میں ایک 6 مہینے کا بچہ تھا, یہ اس کی یادگار ہے, یہ جھولا ہے. کہا تو یہ جھولا کیوں جلوس میں ہوتا ہے؟ اس بچے کی کہا وہ بچہ جو تھا بہت پیاسا تھا, 3 دن کا پیاسا تھا. تو ماں تڑپ رہی تھی, پھوپھی تڑپ رہی تھی. بیویوں نے حسین کو بلا کر کہا بچہ پیاسا ہے, اے حسین تھوڑا سا پانی ان سے مانگو, شاید یہ پانی پلا دیں. بچے کا چہرہ دیکھ کر حسین اس بچے کو لے کر لشکر کے سامنے آئے اور حسین نے کہا دیکھو اگر تمہاری نظر میں خطا کار ہوں تو اس بچے نے کوئی خطا نہیں کی. یہ پیاسا تڑپ رہا ہے, اس کو نہ ماں کا دودھ ملا ہے نہ پانی, اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. تو اس نے پلٹ کے پوچھا تو پانی تو سب نے دے دیا ہوگا, پانی تو بچے کو مل گیا ہوگا. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوا, رو تڑپو, یہ عیسائی عورت ہے, یہ مسلمان عورت نہیں ہے, اس لیے اور رو. عزاداری بین الاقوامی ہے, پوری دنیا میں ہے, بات کو سمجھو, اسی سے تبلیغ ہے دین کی. اس نے کہا بچے کو پانی مل گیا ہوگا. کہا نہیں, ایک ظالم نے کمان کھینچی اور اس میں تیر لگایا اور تیر کا رخ حسین کی طرف کیا تو وہ عورت قلم رکھ دیا, ڈائری بند کر دی اور اس کی طرف مڑ کر کہا خبردار مجھ کو یہ مت بتانا کہ بچہ مارا گیا, یہ نہ بتانا, مجھے مت بتانا. یہ کہا اور بے ہوش ہو کے گر گئی, بے ہوش ہو کے گر گئی. منہ پہ پانی ڈالا گیا, منہ پہ پانی ڈالا گیا, منہ پہ پانی ڈالا گیا. اس کو اٹھایا گیا اور اٹھتی تھی, اور اب جو اٹھی وہ جھولے پہ نظر تھی اور یہ کہتی جاتی اور سینے پہ ہاتھ مارتی بچہ مرا تو نہیں, ارے بچہ مرا تو نہیں, ارے وہ تیر بچے کو تو نہیں لگا. تو اس نے پلٹ کے کہا نہیں, تیر چلا بچے کے گلے پر, حسین کے بازو پر, اور بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. ماتم کرتی ہوئی بھاگتی ہوئی جھولے کی طرف گئی اور جھولے کو پکڑ لیا. کالی اصغر میرے بچے